بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 10th, once again I'm here for you to record a video lecture of biology, and today my topic is nervous disorder. Nervous disorder is the last topic of this chapter. In this video lecture you are going to learn about the diseases of your nervous system. آپ کے بک میں نروس سسٹم کے دو ڈسارڈرز دیے گئے ہیں، ایک ہے ایپیلیپسی اور دوسرا ہے پیرالیسس. ایپیلیپسی کیا ہے؟ ایپیلیپسی کو ہم عام طور پہ اپنی زبان میں کہتے ہیں مرگی. اس کو کہا جاتا ہے مرگی، یا اس کو ہم کہتے ہیں فٹس بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ عام اصطلاح میں اس کے نام ہے. اس ویڈیو لیکچر میں آپ سیکھیں گے ایپیلیپسی کیا ہے، اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ ایک ایپیلیپٹک اٹیک ہے، کس وجوہات سے آتا ہے، اور ایپیلیپٹک پیشنٹ کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں. یہ چار اسپیکٹ سے آپ اس ڈسارڈر کو پڑھیں گے. اسی طرح دوسرا ڈسارڈر ہے وہ ہے پیرالیسس اور پیرالائسس. پیرالائسس کے بارے میں بھی آپ یہی چار چیزیں سیکھیں گے. پیرالائسس کیا ہے، اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں، اس کے کازز کیا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور پیرالائٹک پیشنٹ کو آپ کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں ایپیلیپسی کے بارے میں. جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ایپیلیپسی کو ہم عام اپنے زبان میں یا ہم اپنے ارد گرد جب لوگ اس کو سمجھتے ہیں تو اس کو جانتے ہیں مرگی کے نام سے. مرگی کیا چیز ہے، اس کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں. یہاں پہ شارٹ ڈیفینیشن میں نے لکھی ہوئی ہے: سڈن ایکسیسیو ڈسچارج آف نرو امپلسز فرام دا برین. مطلب یہ ہے کہ آپ کے برین کے اندر نرو امپلسز کا سڈن ایک ڈسچارج ہوتا ہے جو آپ کے پورے باڈی کے اندر پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی ایک اسٹرینج بیہیویئر کرتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے ایپیلیپسی. واٹ از ایپیلیپسی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایپیلیپسی اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے برین میں ایب نارمل نرو امپلسز رائز ہوتے ہیں اور وہ پورے برین کے اندر پھیل جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے باڈی کے اوپر ایک اسٹرینج بیہیویئر آتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ایپیلیپسی. ٹھیک ہے جی. ایپیلیپسی کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ ایک پیشنٹ ایپیلیپٹک ہیں؟ تو یہاں پہ آپ کے بک میں بھی دیے گئے ہیں ایپیلیپٹک پیشنٹ کے سمپٹمز، اور ساتھ تصویر بھی دی گئی ہے، اور میں نے چند سمپٹمز آپ کے بورڈ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. پہلا سمپٹمز ہے ریجڈ اینڈ اسٹف باڈی. جب بھی ایپیلیپٹک اٹیک آتا ہے، مرگی یا فٹس آتے ہیں یا سیزر آ جاتے ہیں، تو اس کی پہلی آپ کے پاس سمپٹمز یہ ہوگی کہ پیشنٹ جہاں پہ ہے اٹیک آ جاتا ہے وہ وہیں پہ گرے گا، وہ وہیں پہ زمین پہ گر جاتا ہے. پہلی یہ ہے کہ باڈی شیکنگ کرے گی، پوری باڈی کے اندر شیکنگ ہوگی، اور باڈی میں جتنے بھی مسلز ہیں، باڈی کے آلموسٹ تمام مسل کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے باڈی ریجڈ اور سٹف ہو جاتی ہے. مطلب یہ باڈی سخت ہو جاتی ہے، ہر باڈی پارٹ اس میں سختی آ جاتی ہے ڈیو ٹو کنٹرکشن آف مسلز. دوسرا سمپٹمز یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے وہ کرائنگ کرے گا، چیخے کرے گا، اس کے بعد وہ انکانشنس حالت میں چلا جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں سو جاتا ہے. 10-15 منٹ تک وہ سوتا ہی رہے گا، اور جب اس کے بعد سو کر اٹھتا ہے تو پھر وہ نارمل فیل کرتا ہے. اگلی آپ کے پاس ہوتی ہے کلینچڈ ہینڈ. ہاتھ اس کے بالکل کلینچڈ ہو جاتے ہیں، اس طرح سے آ جاتے ہیں، وہ کانسٹنٹلی اپنے ٹنگ کو بائٹ کرتا ہے، اور پوری باڈی کے اندر شیکنگ ہوتی ہے. تو یہی وہ علامات ہے جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ دس از دی اٹیک آف ایپیلیپسی. ٹھیک ہے جی. ونس اگین کیا ہوگا، باڈی ریجڈ اور سٹفنس باڈی کے اندر ہوگی. پیشنٹ انکانشیس حالت میں جائے گا، انکانشیس حالت میں چلا جاتا ہے. ہینڈز کلینچ ہوں گے، باڈی شیکنگ کرے گی، اور ہی ول فریکوینٹلی بائٹ ہز ٹنگ. رائٹ، دیز آر دی سمپٹمز. اب اس کے کازز کیا ہے، کس وجوہات سے یہ ڈیزیز ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے کازز، سب سے پہلی کاز اس کی ہو سکتی ہے کہ یہ جینیٹک ہو سکتا ہے. پیدائشی طور پہ ایک بچہ پروڈیوس ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، پیدائشی طور پہ اس کے برین کے اندر یہ جینیٹیکلی یہ کنڈیشن ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کا
پھر کوئی کاز نہیں ہوتا، وہ تو پیدائشی طور پہ ہوتا ہے. تو ایک اس کا ہو جاتا ہے جینیٹک ریزن، جینیٹکلی جس دن سے وہ پیدا ہو گیا ہے اس میں یہ بیماری موجود ہے، تو یہ ایک جینیٹک کاز اس کا ہو جاتا ہے. اس کے باڈی کے اندر جینیٹک پرابلم ہے جس سے یہ کاز یا یہ بیماری موجود ہے. دوسرا کاز اس کا ہے ہیڈ انجری. آپ کے ہیڈ کے اوپر یا برین کے اوپر اگر کوئی چوٹ لگ جاتا ہے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ، تو یہ مسئلہ آپ کو ہو سکتا ہے، یہ بیماری آ سکتی ہے. نیکسٹ ہے انفیکشن. انفیکشن کا مطلب ہے کوئی پیتھوجن بیکٹیریا وائرس آ جاتا ہے آپ کے برین کے اندر، وہ برین کے ٹیشوز کو انفیکٹ کر لیتا ہے جس سے برین میں موجود نروز خراب ہو سکتے ہیں اور یہ ایب نارمل بیہیویئر یا ایب نارمل کنڈیشن پروڈیوس ہو سکتی ہے. اور لاسٹ کاز ہو سکتا ہے ڈرگ ایبیوز. ڈرگ ایبیوز آپ جانتے ہیں، فارماکالوجی میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی ڈرگ کا غلط استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ضرورت نہیں ہے، ڈرگ ہم بیسکلی لیتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی ڈرگ کا آپ استعمال کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، آپ کو کسی ڈرگ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو فار سیک آف پلیجر لے رہے ہیں، تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے ڈرگ ایبیوز. تو اگر کوئی بھی پیشنٹ ڈرگ کو یوز کرتا ہے تو ڈرگز کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے ڈرگز میں پڑھا ہوا ہے کہ ڈرگ آپ کے نروس سسٹم کے اوپر افیکٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کے نروس سسٹم کی پوری کیمسٹری کو تبدیل کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے برین کے اندر ڈس آرڈر پروڈیوس ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کے کاز ہے. پہلا کاز ہے جینیٹک ریزن سے پیدا ہو سکتا ہے. دوسرا کاز ہے ہیڈ انجری کی وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی پیتھوجن ڈیزیز کازنگ آرگینزم بیکٹیریا اور وائرس آپ کے باڈی کے اوپر اٹیک کرے گا تو یہ بیماری پروڈیوس ہو سکتی ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ آپ کے باڈی میں آپ کسی ڈرگ کو یوز کر رہے ہیں تو وہ ڈرگ آپ کے برین کے اوپر ایڈورس ایفیکٹ لا کے آپ میں یہ کنڈیشن پروڈیوس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں لاسٹ کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہم کیسے کریں گے. ایک ایپیلیپٹک پیشنٹ کو آپ کیسے ٹریٹ کریں گے، اس کے میڈیسن کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایپیلیپسی کی کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایپیلیپسی کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایپیلیپسی کی کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس میں کچھ میڈیسن دیے جاتے ہیں، ڈرگز دیے جاتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے AEDs. AEDs کا مطلب ہے اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز. اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز ایپیلیپسی کی اصل بیماری کا علاج نہیں ہے، بلکہ یہ ڈرگز کیا کرتے ہیں، یہ جو فٹس آتے ہیں یا سیزر آتے ہیں صرف اس کو روکتے ہیں. جو بھی پیشنٹ AEDs کا استعمال کرے گا تو اس کے اوپر مرگی کا جو اٹیک ہے وہ نہیں آئے گا، وہ صرف اس کو روکنے کے لیے، باقی اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ونس اگین دیکھ لیں، ایپیلیپسی اس بیماری کو کہتے ہیں کہ آپ کے برین کے اندر ایک ایب نارمل امپلس پروڈیوس ہوتا ہے جو پورے برین کے اندر پھیل جاتا ہے. اس امپلس کی وجہ سے اس کا اثر پورے باڈی کے اوپر آتا ہے جس سے باڈی میں سختی آ جاتی ہے، پیشنٹ زمین پہ گر جاتا ہے، اس کے سارے باڈی مسلز کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں، وہ انکانشیس ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ کلینچڈ ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور باڈی پوری طرح شیکنگ کرتی ہے. اینڈ ہی فریکوینٹلی بائٹ ہز ٹنگ. کاز میں نے بتا دیا ہے کہ ایک جینیٹک ریزن ہو سکتے ہیں، ہیڈ انجریز ہو سکتی ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے، یا ڈرگ ایبیوز ہو سکتا ہے، اور علاج کوئی نہیں ہے. علاج کے لیے صرف AEDs اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز کو دیا جاتا ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے اوپر فٹس یا مرگی یا سیزر جو آتے ہیں ان کو روکا جا سکے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کنڈیشن ہے، ایک ڈس آرڈر ہے، اس کو کہا جاتا ہے پیرالائسس. پیرالائسس کسے کہتے ہیں؟ پیرالائسس کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پیرالائسس اس کنڈیشن کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کے برین کے اوپر موجود کیپلری کا جو باریک بلڈ ویسلز کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے، کیپلری کا نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ رپچرڈ ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، اور پھٹنے کا کاز ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر. جب بھی آپ کے باڈی کے اندر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بلڈ کیپلریز جو ہمارے برین کے اوپر موجود ہے وہ پھٹ جاتی ہیں. پھٹنے کی وجہ سے اس سے خون آ جاتا ہے، اور وہ خون برین کے اوپر جگہ جگہ پہ رک جاتا ہے. خون جب برین کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کلاٹ ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. اس کلاٹیج کی وجہ سے برین پہ موجود ویسلز بلاک ہو جاتے ہیں اور اس میں بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے. تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے پیرالائسس. ٹھیک ہے جی. پیرالائسس کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ کلاٹیج ان دا ویسلز آف دا برین.
ब्रेन के ऊपर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, बारीक ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। वो ब्लड कैपिलरीज जब रप्चर्ड हो जाती है तो उससे ब्लड बाहर आ जाता है और वो ब्लड ब्रेन के टिश्यूज के ऊपर सरफेस पे वो क्लॉट हो जाता है और क्लॉटेज की वजह से वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर लेता है। तो जब ब्लड वेसल ब्लॉक होगा तो उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो सकता, तो ब्रेन के कुछ हिस्सों तक ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। अब जो हिस्सों तक ब्लड सप्लाई बंद होगी वो डेफिनेटली जो बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा वो बॉडी पार्ट्स इफेक्ट होंगे। ठीक, काजेस या सिम्टम्स इसके क्या है? सिम्टम का मतलब है आप कैसे जानेंगे कि ये पैरालिसिस है? तो पैरालिसिस की सबसे बड़ी अलामत ये होगी कि बॉडी का कोई पार्ट, फॉर एग्जांपल हाथ, पाँव, आंख, चेहरा, ये काम नहीं करेगा, इसको आप मूव नहीं कर पाएंगे। बास केसेस में अगर फॉर एग्जांपल आपका राइट साइड इफेक्ट हो जाता है तो आपकी बॉडी का लेफ्ट साइड, फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग्स, आइज़, ये तमाम हिस्से काम नहीं करेंगे। और बास केस में अगर पूरा ब्रेन इफेक्ट हो जाता है, पूरे ब्रेन के ऊपर ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं और पूरे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो उस केस में आपकी पूरी बॉडी काम छोड़ सकती है। तो इसकी पहली अलामत ये होगी कि आप अपने हाथ पाँव को मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। कॉजेज इसके क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कॉज है हाई ब्लड प्रेशर। अब जिन वजूहात से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है तो वो इसका कॉज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो रहा है तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा। इसी तरह आप ड्रग्स को यूज़ करते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उस ड्रग्स की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है तो यू आर एट हाई रिस्क ऑफ पैरालिसिस। ठीक है जी। तो मेजर काज इसका क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा हाई हो जाता है उतने ही ज़्यादा यहाँ पे ब्रेन के ऊपर ब्लड वेसल्स, क्योंकि वो वेसल तो बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, उस पर प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर की वजह से वो फट जाते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि पैरालिसिस का अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अभी तक जितने भी ट्रीटमेंट है तो उसमें पेशेंट को एक ऐसा लाइफ स्टाइल एडाप्ट करने को कहा जाता है जिस पे वो कम से कम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी दी जाती है। फिजियोथेरेपी में बॉडी का जो हिस्सा इफ़ेक्ट हो चुका है उस हिस्से को मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सरसाइज से वो मसल रिस्टोर किए जाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है, अपने मसल्स को बार बार यूज़ करता है, तो उससे उसके बॉडी में मौजूद मसल्स उसमें पावर आ जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर लेता है। और दूसरे में कुछ मोबिलिटी एड्स दिए जाते हैं जिसकी मदद से पेशेंट चल फिर सकता है। तो यही इसके लिए इलाज है, बाकी इसका कोई कंप्लीट इलाज मौजूद नहीं है। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। दोबारा से देख लें, पैरालिसिस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें ब्रेन के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का बारीक नेटवर्क रप्चर्ड हो जाता है और ब्लड आपके ब्रेन के सरफेस के ऊपर, कॉर्टेक्स के ऊपर वो क्लॉट हो जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई ब्रेन के टिश्यूज तक बंद हो जाती है, क्योंकि क्लॉटेज ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करवा देता है। इसके सिम्टम्स यही होते हैं कि ब्रेन का जो हिस्सा मुतासिर हो चुका है वो बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल करेगा वो पार्ट काम नहीं करेगा अपना। काज इसके क्या है? तो काज मैंने बता दिया है कि सबसे बड़ा कॉज है हाई ब्लड प्रेशर। अब जो भी चीज़ आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी, वो हाई करवाएगी, तो वह इसका कॉज हो सकता है। और ट्रीटमेंट, तो इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। फिजियोथेरेपी या मोबिलिटी एड्स दिए जाते हैं जो बॉडी में अफेक्टेड मसल्स को रिस्टोर करने के काम करती है, कि जो मसल इफेक्ट हो चुका है उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए, काम में लाने के लिए एक्सरसाइजेज दिए जाते हैं जिस पे वो आपकी बॉडी पार्ट मसल दोबारा आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करवा देता है। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक एंड द चैप्टर एज वेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।